یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے بیان کر دے اس گائے کی عمر کیا ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارغ، وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو ولا بکر، اور نہ ہی بہت چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، لہذا تم ایسا کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے واضح فرما دے ما لونها، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک سرخ زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها، جس کا رنگ بہت زرد اور خوب گاڑھا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وضاحت فرما دے اس چیز کی کہ وہ کیا ہے، وہ کس جنس کی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول تثیر الارض، نہ تو اس نے کبھی زمین کو جوتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتیوں کو سیراب نہ کرتی ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ٹھیک ٹھاک ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، قوم کہنے لگی اب ہمارے سامنے حق اور سچ بات واضح ہو گئی ہے۔ فذبحوها، چنانچہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ دراصل قرآن کریم کی ان آیات میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی روز سے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم تھی اور ہر بات میں سوالات اور اس کو نہ کرنے کے طریقے ڈھونڈتی تھی۔ الغرض اسی طریقے کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، غالباً اس کا نام عامیل تھا، اور اس کا چچا زاد بھائی اس کا وارث بن رہا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جب چچا زاد بھائی دیکھتا ہے کہ اس کا وارث میں ہی بنوں گا، اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا مال میرے ہی ہاتھ لگے گا، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ وقت سے پہلے اس کا کام تمام کر دوں، اور جو مال ہوگا وہ بطور وارث، چونکہ میں وارث بننے والا ہوں، سارا کا سارا میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو قریب کی بستی میں جا کر کے بیچ بستی میں ڈال کر آ گیا، اور صبح میں روتا دھرتا پھرنے لگا اور لوگوں پر الزام لگانے لگا کہ تم نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے اور تم نے ہمارے بھائی کا خون کیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ حضرت، اور اللہ کے نبی سے کہتے کہ یا نبی اللہ، ہم نے فلاں آدمی کو قتل نہیں کیا ہے لیکن اس کا بھائی ہم پر الزام لگاتا ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے حضرت موسیٰ کے دربار میں اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ادعو لنا ربک،
آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے اللہ اس مسئلے کی وضاحت فرما دے کہ آخر اس آدمی کا قاتل کون ہے، کس نے اس کا خون بہایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرنے لگے، بارگاہ الہی میں رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کو حکم دو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کون ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے حکم خداوندی کے مطابق قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم گائے ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو قوم انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، بحیثیت نبی کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے کہ میں سوال کا جواب نہ دے کر کے اس میں من گھڑت باتیں اور استہزائیہ کلام کرنے لگوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ کہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو حکم کرنا تھا۔ اس کے بعد قوم کو جب یقین ہوا کہ موسیٰ مذاق نہیں کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے، قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک آدمی کا زندہ ہونا، اس کے معاملے کا سامنے آ جانا، قاتل کا علم ہو جانا، اس کا گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے۔ لیکن اللہ تو بہرحال اللہ ہے جو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ جانتا ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے۔ ہر کام، ہر فعل میں اس کا کوئی نہ کوئی عمل اور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کے ذہن اور اس کی عقلوں کی رسائی یہاں تک نہیں ہے کہ ہم اور آپ وہاں تک پہنچ سکیں اور اللہ کی حکمتوں سے مکمل طور پر واقف ہو سکیں۔ بہرحال اللہ کا یہ حکم ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے گائے کے اوصاف بیان کیجئے، گائے کتنی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ پوچھتے اور کوئی بھی گائے، کوئی بھی بیل ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اشتدوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر غضب ڈھایا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ آپ پہلے یہ بتائیے اس کی عمر کیا ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، جوان ہو؟ کہنے لگے یبین لنا ما ہی، آپ بیان کر دیجئے اس کی عمر کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک ایسی گائے لاؤ لا فارض مسنۃ، نہ تو بہت زیادہ عمر والی ہو، ولا بکر صغیرۃ، اور نہ ہی بالکل چھوٹی سی بچیا ہو، یعنی جوان ہو نہ تو جوان ہو، نہ تو بالکل بچی ہو اور نہ ہی بالکل بوڑھی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو جوانی ہوتی ہے اس عمر میں ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تمہیں عمر بتا دی گئی ہے، اب تمہیں کرنا چاہیے، تم اس کو کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں بتائے اس گائے کا رنگ کیا ہو، ہم کالے رنگ کی گائے ذبح کریں، سفید رنگ کی گائے ذبح کریں؟ یہ بنی اسرائیل کی بدمعاشیاں، ان کی مکاریاں ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور ایسا زرد رنگ جو دیکھنے کے بعد آدمی خوش ہو جائے، تسر الناظرین، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ کہنے لگے ادع لنا ربک ما ہی، کہنے لگے اب بتائیے کہ وہ گائے ہونی کس جنس کی چاہیے، ہم پر گائے کے اشتباہ ہو گیا ہے، چونکہ گائے بہت ساری ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا ہے ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا لا ذلول تثیر الارض، جاؤ ایسی گائے ڈھونڈو جس نے کبھی کھیتی کو نہ پھاڑا ہو، جس نے کبھی کوئی کھیت نہ جوتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کسی کھیتی میں اس کے ذریعے پانی نہ لگایا گیا ہو، مسلمۃ، وہ گائے بالکل ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب ہمارے سامنے حق بات واضح ہو گئی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، چنانچہ اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اتنی اوصاف کی حامل جو جوان ہو، خوبصورت ہو اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہوں، اس کا رنگ بھی زرد ہو، اس نے کبھی کھیتی میں نہ اس نے کام کیا ہو، اس نے کبھی
کبھی کھیتی کو سیراب نہ کیا ہو، زمین کو نہ جوتا ہو، اتنی اوصاف کی حامل گائے ملتی تو کہاں سے ملتی؟ بہرحال یہ لوگ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی صالح اور نہایت ہی اللہ والا انسان تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، اور جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ایک روز اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے، اپنی ایک گائے اور گائے کے بچڑے کو لے کر کے جنگل جاتا ہے، اور جنگل میں جا کر کے ایک گائے کو دیا، ایک گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرا یہ گائے کا بچڑا آپ کے پاس امانت ہے، اے اللہ میں اس گائے کے بچے کو آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں، اور جب میرا بچہ جوان ہو جائے اس تک میرے اس گائے کے بچے کو آپ پہنچا دیجئے گا۔ چنانچہ اتنا کہہ کر کے وہ آدمی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، اور یہ بچہ جو ابھی چھوٹا تھا اب جوان ہوتا جا رہا ہے، جوان ہوتا جا رہا ہے، یہ بچہ جوان ہونے لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھا اور اللہ کا بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصے میں سوتا تھا، آرام کیا کرتا تھا، دوسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، تیسرے حصے میں اپنی ماں کے سرہانے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ مال کمایا کرتا تھا، مال میں بھی 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک حصہ راہ الہی میں صدقہ کرتا تھا، ایک حصہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے الگ الگ مصرف ہر کام کے اس کے متعین تھے، تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ یہ بندہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، جنگل سے لکڑیاں لاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کو بیچتا ہے۔ ایک روز اس کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے باپ نے فلاں فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ کے نام پر چھوڑی تھی تمہارے لیے اور اللہ کے سپرد کیا تھا، تم جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ ابراہیم و اسماعیل کے رب میرے باپ نے ایک گائے میرے لیے چھوڑی تھی، میں آج آپ سے اس کا سوال کرتا ہوں، وہ گائے تیرے پاس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ بچہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق جنگل جاتا ہے اور اسی طریقے سے دعا کرتا ہے جس طرح ماں نے کہا تھا۔ چنانچہ ایک گائے آتی ہے جو نہایت ہی خوبصورت، ماں نے بتایا تھا کہ جب تیری نظر اس گائے پر پڑے گی تجھے ایسا لگے گا کہ سورج سے کوئی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، اتنی خوبصورت گائے ہوگی۔ اس نے دیکھا تو پہچان جاتا ہے، وہ گائے ابھی تک لوگوں کو دیکھ کر کے بھاگ جایا کرتی تھی، آج اس نوجوان نے جب اس طرح کے الفاظ کہے تو یہ گائے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس گائے کی گردن کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر چلنے لگا۔ وہ گائے کہتی ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ بندے خدا تو میری پشت پر بیٹھ جا، میں تجھے لے کر کے چلوں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، میری والدہ محترمہ کا حکم یہ ہے کہ گائے کو پکڑ کر لانا، اس پر بیٹھ کر نہ آنا۔ وہ گائے کہتی ہے واللہ اگر تو میری پشت پر سوار ہو جاتا تو مجھے ہرگز ہرگز نہ پاتا، کیونکہ تو اپنی ماں کی خلاف ورزی کر دیتا، تیری ماں کا جو حکم تھا اس کے خلاف تو کرنے والا ہوتا، لیکن تو نے اپنی ماں کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اگر تو کسی پہاڑ پر ہاتھ رکھ دے اور اس کو لے کر کے چلنے لگے تو یقیناً وہ پہاڑ تیری ماں کے حکم کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ سخط الرب سخط الوالد فی سخط الرب، اللہ کی رضامندی، اللہ کا غصہ والدین کی رضامندی اور والدین کے غصے میں ہے۔ چنانچہ ایک روز اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ گائے تم لے جا کر کے بیچ دو، اس کو فروخت کر دو، کیونکہ تم غریب بہت ہو، محنت اور جفاکشی کے ساتھ مال کماتے ہو، تم پر بہت بڑا بوجھ آ چکا ہے، اس گائے کو بیچ دو، کچھ دراہم و دینار تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے، اس سے کھانے پینے کی سہولت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ لے کر کے بازار جاتا ہے، بازار میں والدہ سے پوچھ کر جاتا ہے کہ محترمہ والدہ کہ میں اس کو کتنے دینار میں فروخت کر دوں گا؟ والدہ بتاتی ہیں کہ 3 دینار میں فروخت کر دینا، کیونکہ اس کی گائے کی قیمت اس وقت میں 3 دینار عامتاً ہوا کرتی تھی۔ بازار لے کر کے گائے کو جاتا ہے، ایک فرشتہ نمودار ہوتا اور کہتا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا 3 دینار ہے۔ کہنے لگا 3 دینار؟ کہنے لگا آپ مجھ سے 6 دینار لے لیجئے، مجھے یہ گائے دے دیجئے۔ وہ بچہ کہتا ہے پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میری ماں راضی ہے تو میں دے دوں گا۔ کہتا ہے نہیں آپ مجھ سے 6 دینار لے لیجئے، میں ڈبل قیمت دیتا ہوں، لیکن والدہ کی رضامندی کو اس میں شامل حال نہ کیجئے۔ وہ بچہ کہتا ہے نہیں میں 3 میں بیچ سکتا ہوں، 6 میں نہیں بیچ سکتا جب میری ماں راضی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اپنی ماں کے پاس واپس
واپس آیا اور ماں سے واقعہ بتایا. پھر دوبارہ جاتا ہے, ماں نے کہا جاؤ 6 میں بیچ دینا لیکن میری رضامندی ہونی چاہیے. فرشتہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے میں 12 میں لینا چاہتا ہوں لیکن تیری ماں کی رضامندی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ وہ بچہ پھر واپس آتا ہے, اپنی ماں سے پوچھتا ہے اما جان, وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 12 دراہم دے دوں گا لیکن اما جان سے معلوم نہ کرنا. وہ اما جان کہتی ہیں کہ جاؤ بیٹا اب اس سے پوچھنا تم کون ہو اور تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو, وہ ایک فرشتہ ہے جو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. چنانچہ ماں کے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ بازار جاتا ہے اور سوال کرتا ہے اس آدمی سے آپ کون ہیں, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, آپ قیمت پہ قیمت کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں. اس نے بتایا کہ میں ایک فرشتہ ہوں. اس نے پوچھا کہ میں اس گائے کو کہاں بیچوں, کیسے بیچوں اور اپنی ماں سے کیا بتاؤں. چنانچہ فرشتے نے کہا کہ جاؤ اس گائے کو ابھی نہ بیچو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ لوگ اس طرح کی گائے کی تلاش میں ہیں اور وہ تمہارے پاس پہنچیں گے, ان لوگوں سے اس گائے کو بیچنا. وہ ساتھی پوچھتا ہے کہ آپ ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس گائے کی قیمت کیا ہوگی. کہنے لگے اس کی جو کھال ہے اس کھال کو مکمل طور سے نکال لینا اور پوری کھال میں جتنے دراہم و دینار, جتنا ذہب یعنی سونا بھر جائے اس کو بھر کر کے قیمت لینا. چنانچہ وہ بچہ واپس آتا ہے, اپنی والدہ کو حکم سناتا ہے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ متبعین جن کو حضرت موسیٰ نے اللہ کی جانب سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے. فتن کا لفظ استعمال کیا ہے صاحب تفسیر جلالین نے کہ ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کا بہت ہی خدمت گزار ہے, اللہ کا بہت ہی عبادت گزار ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان, اس کے پاس ایسی گائے موجود ہے, اس میں سارے اوصاف موجود ہیں. قیمت پوچھی بھائی کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا بھر جائے اتنی اس کی قیمت ہے. چنانچہ ان کو اس طرح کی گائے کہیں اور ملنی نہیں تھی, مجبور ہو کر کے انہوں نے ساری گائے کی کھال کے بقدر سونا بھرا اور سونا بھر کر کے اس کو دیا اور اس گائے کو اپنے نام کر لیا. تو دیکھیے ماں کی خدمت کی بنا پر اللہ نے کتنا بڑا عوض بندے کو دنیا میں دیا ہے. جب دنیا میں اللہ اتنا بڑا عوض ماں کی خدمت پر انسان کو دے سکتا ہے تو آخرت میں اللہ کیا دے گا اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس زبان گائے کی زبان کو یا اس کی دم کو مقتول پر یعنی وہ آدمی جس کو قتل کر دیا گیا تھا, چچا زاد بھائی نے قتل کر دیا تھا, اس پر مارا. چنانچہ جو ہی اس پر مارتے ہیں وہ مردہ آدمی فوراً زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں کا نام بتاتا ہے کہ مجھے فلاں ابن فلاں نے قتل کیا ہے, وہ میرا قاتل ہے اور مجھے ظلماً قتل کیا گیا ہے. چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی, تمام قوم نے سنا کہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا ہے. اور اس کے بعد صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے مال کے چکر میں اس کو قتل کیا تھا وہی اس کا وارث بن رہا تھا. اور آپ یاد رکھیے قتل کرنے کے بعد جو انسان قاتل ہوتا ہے, قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ آدمی جو چچا زاد بھائی تھا اس نے قتل کیا تھا اور قاتل چونکہ وراثت سے محروم ہوتا ہے اس کو وراثت سے محروم کر دیا گیا اور اس کو ادنا بھی حصہ اس کا نہ ملا. اس کو اللہ فرماتا ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض. اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول تصير الارض جس نے کبھی زمین کو نہ پھاڑا ہو, ولا تسقي الحرث اور کبھی زمین کو کھیتی کو سیراب نہ کیا ہو, مسلمۃ لا شیۃ فیها صحیح سالم ہو, اس میں کوئی نقص اور کمی نہ ہو. قالوا الان جئت بالحق کہنے لگے سچ اور حق بات اب میرے سامنے واضح ہو گئی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون چنانچہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انا انشاءاللہ لمہتدون کی قید نہ لگاتے, بنی اسرائیل سے جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ ایسی سی گائے ذبح کیجئے اور ان کے سامنے سارے اوصاف آ گئے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ذبح کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً اگر وہ انشاءاللہ کا واسطہ نہ دیتے, اپنے کلام کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہتے تو آخر الابد تک یعنی قیامت تک کبھی بھی ایسی گائے کو ذبح نہ کر پاتے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً اگر بنی اسرائیل کو ایک عام بیل اور گائے بھی ذبح کر دیتے تو ان پر آسانی ہو جاتی اور ان سے کوئی پوچھ گچھ ہونے والی نہ تھی. لیکن اشتدوا علی انفسہم, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, انہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادات کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اس حد تک سوال کرو جہاں تک سوال کی گنجائش ہو, اس حد تک سوال نہ کرو جہاں پر سوال کی گنجائش نہ ہو.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ٹالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور پھر دوسرے سے کہہ رہے تھے تم نے قتل کیا ہے ہمارے بھائی کو، تم نے قتل کیا ہے، اور اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، خود قاتل ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم چھپا رہے ہو، اللہ اس کا اظہار کر دے گا۔ فقلنا اضربوه ببعضها، ہم نے کہا گائے کے ایک حصے کو مقتول پر مارو، كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، ويريكم آياته، اور اپنی آیات، اپنی علامات اور نشانیاں اور معجزات دکھاتا ہے، لعلكم تعقلون، تاکہ تم کچھ سمجھ سکو، تمہارے اندر کچھ عقل پیدا ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ گائے کے ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ لے لو اور اس کو اس آدمی پر لگا دو جو قتل کیا جا چکا ہے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے بغیر بھی تو زندہ کرنے پر قادر ہے نا، ضروری تھوڑی نہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی گائے ذبح کی جائے یا اللہ کسی کو زندہ کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کی اس میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اللہ کی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ کون سی حکمتیں ہیں ان کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھ لو ایک آدمی کو اللہ زندہ کر رہا ہے، ایک جان کو اللہ زندہ کر رہا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہارے اندر کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت ایک آدمی کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہی اللہ تمام انسانوں کے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، یقیناً وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ میں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری ایک اور زندگی آنی ہے جس میں اللہ ہمیں زندہ کرے گا اور ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، کریم آقا اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ قرآن پاک کے سبق کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرنے والا بنا، اے اللہ ریا و نمود جیسی بری بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ حسد، کینہ، تکبر اور بغض جیسی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام مہلک امراض سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل اور دائم نصیب فرما، پروردگار عالم امت پر رحم فرما، اے اللہ امت کی کشتی کو منجھار سے نکال لیجیے، اے اللہ امت کی کشتی کو گناہوں کے دلدل سے نکال لیجیے۔ کریم آقا یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اے اللہ آپ ہمارے جرائم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، پروردگار عالم ایک رحمت کی نظر ڈال لیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال لیجئے، کیونکہ اے اللہ ہمارے جیسے تجھے کروڑوں بندے ملیں گے، تیرے جیسا مجھ کو کوئی رب ملنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم تجھ سے بھاگ کر بھی تیرے پاس آتے ہیں، اے اللہ تجھ سے نہ مانگ کر کے بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اے اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی مارتا ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے، اے اللہ آپ آسمان و زمین کے مالک ہیں، اے اللہ آپ خشک و تر کے مالک ہیں، اے اللہ آپ حیوانات، نباتات، جمادات کے مالک ہیں، اے اللہ آپ لطیف بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، اے اللہ آپ دلوں کے بھید کو، ان کی گہرائیوں کو جاننے والے ہیں، اے اللہ انسان کی سوچ سے ماورا آپ جاننے والے ہیں، اے اللہ انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات سے آپ واقف ہیں۔ کریم آقا ہمارے لیے جو بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے لیے غیر مناسب ہو اس کو ہم سے بچا، اے اللہ ہماری دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ فضیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے